بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چہرے پر خوبصورتی اور رونق لانا چاہتی ہو تو شہد اور دودھ چہرے پر لگاؤ۔ حمل ٹھہر جانے کے بعد الٹی یا قے آنے لگے تو سونپ والا پانی استعمال کرے۔ مچھلی کھانے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ کھانے کے بعد تھوڑی سی میٹھی چیز چکھ لینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ پہلا نوالا پرندوں کو ڈال دینے سے آپ کی رزق میں کمی نہیں ہوتی۔ اخروٹ کھانے سے پھول بیری کی سفید داغ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ چلغوزہ کھانے سے بدن کی جلد نہیں لٹکتی۔ بکری کا دودھ پی لینے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ دیسی مرغی کا انڈا گرم دودھ میں شامل کر کے پینے سے بوڑھا بندہ بھی جوان ہو جاتا ہے۔ خواب میں میٹھی چیز کھانا حلال روزی اور خوشخبری ملنے کی نشانی ہے۔ زیادہ سونے سے یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ زیرہ ہاضمے کی خرابی کو دور کر دیتا ہے۔ ٹھنڈے دودھ میں شہد ملا کر پینے سے معدے کو ٹھنڈک اور سکون ملتا ہے۔ پیٹ میں درد رہتا ہے تو رات کے وقت کلونجی کھائے۔ دبلی پتلی عورتیں نہار منہ سیب چلکی سمیت کھائے۔ وزن بڑھ رہا ہے تو سوکھی روٹی کھایا کرے۔ گردن کالی ہے تو انڈے کی زردی میں لیموں کا رس ملا کر لگائے۔ عورت کے ہونٹ پھٹ گئی ہو تو نہار منہ کیکر کی لونگ کھائے۔ جسم کے رگ رگ میں قوت پیدا کرنا چاہتی ہو تو جب بھوک لگے تب کھاؤ ورنہ بھوکے رہو۔ گھر سے نکلتے وقت اور گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ شریف پڑھے، غریبی نہیں آئے گی۔ کیلا کھایا کرو کیونکہ کیلا ہڈیوں کو کمزور نہیں ہونے دیتا۔ ہاف بوائل ہوئے انڈے کی زردی کھانے سے خون پیدا ہوتا ہے۔ جو لوگ نمک کا زیادہ استعمال کرتی ہے ان کو غصہ کم آتا ہے۔ جو حاملہ عورتیں صبح کی نماز نہیں چھوڑتی ان کا بچہ ذہین پیدا ہوتا ہے۔ سونے سے قبل اگر کسی اچھے پل کو یاد کر لیا جائے تو بری خواب نہیں آتی۔ کم عمری میں شادی کرنے سے انسان پر بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ کچا امرود کھانے سے سستی دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کا جگر خون نہیں بنا رہا تو خشک روٹی کے اوپر ایک عدد گاجر لگا لیا کرو۔ آپ کا جگر خون بنانا شروع کر دے گا۔ جلدی روٹی کھانے والے جلد باز ہوتے ہیں۔ پاؤں کی انگوٹھی پر تلوں کا تیل لگانے سے قد میں اضافہ ہوتا ہے۔ دانتوں سے ناخن کاٹنے سے نظر کمزور ہوگی۔ سونے سے قبل لیموں چاٹو، نیند اچھی آئے گی۔ روٹی ہمیشہ نرم اور پھولی ہوئی کھایا کرو۔ کمر کی چربی اور پیٹ کی چربی نہیں بڑھے گی۔ اگر وزن اٹھانے کی وجہ سے پٹھوں میں کھچاؤ پڑ جائے تو دودھ میں ہلدی ڈال کر پی لو، آرام آ جائے گا۔ پیشاب آ جائے تو فوراً پانی پی کر پیشاب کرنے سے گردے پوری صاف ہو جاتی ہے۔ پاخانہ آئے تو روٹی کی 2 لقمے کھا لیا کرو۔ آپ کو پاخانہ کرنے میں زور نہیں لگانا پڑے گا۔ ہر ہفتے کے بعد انڈے کی سفیدی سے ہاتھ اور پاؤں کا مساج کرنے سے ہاتھ پاؤں خوبصورت اور گورے ہو جاتے ہیں۔ بطخ کا سوپ پینے سے گلے میں خراش نہیں ہوگی۔ بڑھا ہوا وزن اور پیٹ نارمل کرنے کا طریقہ: لیموں کا عرق حسب ضرورت اور کلونجی 50 گرام۔ کسی شیشے کی پیالی میں کلونجی رکھ کر اتنا عرق ڈالے کہ کلونجی عرق میں ڈوب جائے، پھر اس کو ڈھانپ دے۔ جب کلونجی خشک ہو جائے تو اس کو پاؤڈر کی شکل میں سپوپ بنا کر نیلے رنگ کی بوتل میں محفوظ کر لے۔ روزانہ رات کو سوتے وقت کھا لے۔ ساتھ ساتھ پیٹ کم کرنے کی ورزش بھی کرے۔ میٹھی اور چکنی چیزوں سے پرہیز کرے۔ دیکھیے گا ہفتے میں کیسے وزن کم ہوتا ہے۔
انڈے کی سفیدی سر پر مسل دینے سے بال خشک نہیں ہوگی۔ اگر آپ رات کو سوتی وقت 1 گلاس پانی اور 1 لونگ کھا کر سوتی ہے تو آپ کو قبض، تیزابیت اور پیٹ کا درد نہیں ہوگا۔ سرما اور کاجل دونوں کو لگانے سے آپ کے آنسو ختم ہو جاتے ہیں۔ چنے کی دال میں سوپ ملا کر کھانے سے آپ کی جوانی برقرار رہے گی۔ سمندری نمک کھا لیا کرو، وزن میں کمی آئے گی۔ جو ناشتے میں روزانہ سلاد کا استعمال لازمی کرتی ہے، ایسے لوگوں کا پیٹ باہر نہیں آتا۔ رات کو کچا دودھ پی لیا کرو، آپ کا رنگ خراب نہیں ہوگا۔ صبح کو دہی کھایا کرو، اس سے خون پیدا ہوتا ہے۔ نمکین چیزوں کا استعمال رات کے وقت کیا کرو، آپ کو فائدہ دے گی۔ کشمیری چائے پیٹ میں گیس نہیں بننے دیتی۔ چلغوزہ کھانے والی عورت بوڑھی نہیں ہوتی۔ حمل میں ساگودانہ فائدہ مند ہے۔ پستہ کھانے سے دل کی بیماریاں دور ہوتی ہے۔ رات کو خالی پیٹ سونے سے پرہیز کرو، اس سے عمر میں کمی آتی ہے۔ دانت میں درد ہو تو الائچی والا چائے پی لیا کرو۔ اگر چہرے پر جھریاں آنے لگے تو لہسن کو چہرے پر رگڑو۔ زیتون کے تیل میں اجوائن ڈال کر لگانے سے سر میں خشکی نہیں ہوگی۔ صبح کے وقت خالی لیموں کا استعمال دانتوں کو نقصان دے گا اور معدے میں زخم کر دے گا۔